بہت خوبصورت جملہ مرتضی مطہری کا ہے، انہوں نے کہا عاشورہ حسینی ہونے سے پہلے حسنی تھی، جب کربلا حسینی نہیں تھی تو کربلا حسنی تھی۔ کربلا میں محنت ہے امام حسن کی، اور میں نے یہ جملہ کربلا میں کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، کربلا حسن کے معاہدے کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ اگر امت امام حسن کے معاہدے کو مان لیتی تو کربلا برپا نہ ہوتی، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور کربلا ہو گئے۔ حسن امامت میں اتنا ضروری ہے کہ حسن کی دی ہوئی شرطوں کو نہ مانو تو اگلا امام کربلا برپا کر دیتا۔ ہمارے 12 میں سے 2 حسن ہیں، دوسرا امام حسن ہے اور 11واں امام حسن ہے۔ اس حسن کے بعد بھی انقلاب ہے، اس حسن کے بعد بھی، لیکن فرق ہے، وہاں انقلاب تھا، یہاں انتقام ہے۔ ایک سخت ترین دور تھا امام حسن کے سامنے، جہاں ماننے والے بہت کم تعداد میں تھے، جو کم تھے ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھنا تھا کربلا کے لیے۔ رشوت کا بازار گرم تھا، 20,000 کا لشکر لے کے علی کا یہ بیٹا چلا تھا، ایک رات میں 12,000 کا لشکر عبید اللہ ابن عباس کی سرپرستی میں 10 لاکھ درہم میں سودا کرنے کے بعد معاویہ کے لشکر میں چلا گیا۔ 4,000 نے امام حسن کا خود خیمہ گھیر لیا، اکیلے بچ گئے، اور علی کے بیٹوں نے حفاظتی حصار میں لیا ہوا تھا امام حسن کو۔ مدائن میں جا کے مختار کے چچا جو مدائن کا گورنر تھا اس کے گھر جا کے پناہ لی۔ جب امام حسن مدائن پہنچے ہیں تو اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ امام حسن کی ران میں خنجر تھا، مسلح نیچے سے کھینچ لیا گیا تھا۔ ساتھ دینے والے امام حسن کو کیا کہہ کے بلا رہے تھے؟ السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، تم پر ہمارا سلام۔ اتنا تنہا کر دیا رسول کا بیٹا۔ بہت دفعہ زہر دینے کی کوشش کی لیکن ثابت نہ ہو سکی، کارگر نہ ہو سکی۔ پھر آخری زہر روم سے منگوائی گئی، زمرد کی زہر تھی، سخت اتنی تھی کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر اس کا ایک دن کا، اس زہر کا ایک تالاب میں پھینک دیا جائے تو اس تالاب کے ساری مچھلیاں اور آبی جانور مر جائیں۔ اگر دودھ دینے والے جانور کے سینگ کو لگا دیا جائے تو وہ خون دینا شروع کر دے۔ یہ زہر روم سے منگوائی گئی، شام سے اشس بن قیس جو دشمن علی اور دشمن اہل بیت خاندان تھا، جس کے باپ نے امام مولا امیر المومنین سے جنگ کی، اور اس کے دونوں بیٹے کربلا میں، اس کا ایک بیٹا جس نے حسین کا مسلم دارالعمارہ سے گرایا تھا، اور دوسرا وہ جس نے کربلا میں حسین کے پہلو میں نیزہ مارا تھا۔ اشس کی بیٹی جودہ، اس تک زہر پہنچائی گئی، اگر تو یہ کام کر لے تو لاکھوں درہم اور یزید کے ساتھ تیرا عقد، اور تجھے مملکت اسلامیہ کی ملکہ بنا دیا جائے گا۔ اس بدبخت عورت نے، تاریخ کہتی ہے، انگوروں میں زہر، کھجوروں میں زہر، گھر کے پانی کے گھڑے میں زہر اور دودھ میں زہر، ہر برتن میں زہر ڈال دی کہ کوئی بھی تدبیر ناکام نہ ہو۔ مولا امام حسن گھر پہنچے مسجد سے، یہ آئی اور اس نے آ کے سوال کیا، آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤں؟ امام حسن نے فرمایا نہیں۔ اسی کا میں نے آپ کے لیے دودھ میں شربت تیار کیا ہے۔ دودھ امام حسن کے سامنے آیا، امام حسن ایک طرف اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے امام کی زبان سے پہلا جملہ نکلا، جودہ میرا قاسم ابھی چھوٹا ہے۔ اس نے کہا آپ نوش فرمائیے۔ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں آیا، آنکھیں بند ہوئی اور آنکھوں سے آنسو امام کی داڑھی میں آئے۔ پہلا گھونٹ بھرا
اور بھرنے کے بعد پہلی سطر کہی، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تیرے کوئی حق تلفی کی تھی؟ اس نے کہا اور دودھ پیجیے۔ امام نے فرمایا اگر ایک گھونٹ سے ہی تیرا کام ہو جائے، مجھے دوسرا کیوں پلا رہے؟ زہر اتنی شدید تھی کہ امام کے جگر تک پہنچ گئی۔ آدھی رات مدینے کی گلیوں میں رسول کا بیٹا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے، گرتے گرتے فروا بی بی کے دروازے تک ایسے آئے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین۔ روتے روتے دروازے تک پہنچے، دروازے پہ آ کے مولا امام حسن رک گئے۔ بی بی فروا حجرے کے اندر تھی۔ امام حسن نے آہستہ آہستہ دروازے پہ دستک دی، فروا دروازہ کھول، فروا دروازہ کھول۔ جناب فروا تڑپ کے اٹھی، جب آ کے دروازہ کھولا تو امام حسن کی حالت کیا ہے؟ سر سے امامہ اترا ہوا ہے، گریبان چاک ہے اور ہاتھ سینے پہ ہے۔ بی فروا دیکھ کے کہتی مولا آپ کی یہ حالت کس نے بنائی؟ رو کے کہتے میری حالت بعد میں پوچھنا، پہلے میرا قاسم جگا۔ الوداعی مجلس ہے، کل میرا سفر ہے، ایام ازا سے آپ کی نوکری پہ حاضر ہوا ہوں، کوئی کوتاہی کوئی غلطی ہوئی ہو میں معذرت چاہوں گا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، الوداع کر رہے ہیں ہم نبی کی بیٹیوں کو۔ اے رسول اللہ کی بیٹیوں، ہم سے ایام ازا میں کوئی غلطی ہوئی ہو تمہیں حسین کے گھوڑے سے گرنے کا واسطہ ہمیں معاف کر دینا۔ بی بی ہم سے رونے کا حق ادا نہیں ہو سکا، حق تو یہ تھا کہ ہم مر جاتے تیرے حسین کو روتے روتے۔ بی بی ہم نے بڑی کوشش کی، ہم جتنے بھی آنسو پیش کر سکے، رسول کی بیٹی ہمارے آنسو قبول کرنا، ہمارا گریہ قبول کرنا۔ رو کے کہتے میرا قاسم جگا، 3.5 سال کا قاسم جو ابھی بھی نہیں رو سکا، اس کے لیے جملہ کہوں، جب حسن کو زہر ملی قاسم کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر تھی۔ 3.5 سال کا قاسم ماں نے ہاتھوں پہ اٹھا کے باپ کے سینے پہ لٹایا، باپ کے سینے پہ جناب قاسم کا آنا تھا۔ جناب قاسم تڑپ کے اٹھے، رو کہتے اماں تو نے مجھے گرم ریت پہ کیوں سلا دیا؟ ماں رو کے کہتی میرا لال جا، گرم ریت نہیں بابے کا سینہ ہے۔ جب کہنا بابے کا سینہ ہے، کبھی بابے کی دائیں داڑھی چوم رہا ہے، کبھی بائیں سے داڑھی چوم رہا ہے۔ رو کے جناب قاسم کی آواز ہے بابا آپ کا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ فرمایا قاسم میرا سینہ نہ پوچھ، جلدی کر پھپھی کے دروازے پہ جا کے پھپھی کو میری موت کی اطلاع دے کے آ، اور قاسم اگر میری زینب سو رہی ہو اسے جگانا نہ، نماز شب کے لیے اٹھے گی اسے میری حالت بتا دینا، مجھے بول کے بتاؤ جس کے گھر میں اولاد ہے 3.5 سال کے بچے کو بھی موت کی اطلاع دینی آتی ہے؟ چلو مصائب شروع ہو چکا ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، میں روتی ہوئی آنکھوں سے دعا منگواتا ہوں میرے اللہ کوئی بہن سو رہی ہو اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے۔ سوئی ہوئی بہنوں سے بھائی کی موت کی اطلاع برداشت نہیں ہوتی۔ جناب قاسم مدینے کی گلیوں میں آدھی رات دیواروں کے سہارے لیتا لیتا، وہ جس کی مہندیاں اٹھاتے ہو، وہ جس کی سیج سجاتے ہو، وہ قاسم جناب زینب کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ ہاتھ رکھا، دروازہ بند محسوس ہوا، جناب قاسم نے دروازے پہ سر رکھا، رو کے کہہ رہا ہے اماں دروازہ کھول بابے کو زہر مل گئی ہے، اماں دروازہ کھول میرا بابا چند لمحوں کا مہمان ہے۔ جناب قاسم دروازے پہ آیا، بستر سے علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی، رو کے کہتی اماں فضا چراغ روشن کر۔ رو کے کہا بی بی کیا ہوا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ رو کے کہہ رہی زینب مدینہ پھر اجڑ گیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ زینب مدینہ پھر اجڑ گیا۔ علی کی بیٹیاں بستر سے اٹھی، جناب فضا نے گھر کا دروازہ کھولا، شہزادہ قاسم کی پیشانی چوکھٹ پہ آئی، فضا نے چراغ قریب کیا، بچہ کون ہے؟ جو ہی جناب قاسم نے دہلیز سے سر اٹھایا، فضا چیخ مار کے کہتی میرا امیر قاسم۔ رو کے کہتا امیر قاسم نہیں تیرا یتیم قاسم۔ یتیم کا لفظ عالیہ کے کان میں گیا، تڑپی علی کی بیٹی یا زہرا ادرکنی تڑپی، رو کے کہا اما فضا کون؟ بی بی فضا رو کے کہتی ہے بی بی اجڑ گئے، حسن کا امیر دروازے پہ آیا ہے۔ بی بی زینب دروازے پہ آئی، جناب قاسم کی حالت کیا ہے؟ گریبان پھٹا ہوا ہے، سر پہ مدینے کی ریت ہے،
بی بی دیکھی کہتی قاسم بولنا نا، میں تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان گئی۔ علی کی بیٹیاں اپنے گھر سے چادر لے کے جناب حسن کی حویلی کی جانب دوڑی۔ ادھر مولا حسن کی حالت کیا ہے؟ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت پہ آ رہے ہیں۔ مولا حسن کی آواز آئی، قاسم کی ماں جب میری زینب آئے میرے جگر کے ٹکڑے چھپا لینا، میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کے میری زینب مر نہ جائے۔ ادھر دروازے پہ علی کی بیٹی کا پہلا بین آیا، جناب فروا نے جگر کے ٹکڑوں پہ چادر ڈالی، زینب کا کاندھے پہ ہاتھ آیا، روگی کہتی چھپانا، میں ہاتھوں پہ لینے آئی ہو۔ میری ماں نے وصیت کی تھی جتنے میری سند کے ٹکڑے ہوئے ہیں اتنے حسن کے جگر کے ٹکڑے۔ اجرکم من اللہ۔ آ گئی علی کی بیٹیاں، آ گئے علی کے بیٹے۔ امام حسن کی حالت کیا ہے؟ جگر پھٹ چکا ہے، جگر کٹ کٹ کے باہر آ گیا۔ مولا امام حسن کی آنکھیں بند ہے، مولا حسین کے زانوں پہ حسن کا سر ہے۔ اللہ کسی بھائی کو بھائی کے سامنے موت نہ دے۔ بند آنکھوں میں مولا حسن کی آواز آئی، حسین جی آقا میری زینب کہاں ہے؟ مولا آپ کے قدموں میں بیٹھی ہے۔ میری کلثوم کہاں ہے؟ مولا آپ کا بایاں قدم پکڑ کے بیٹھی ہے۔ مولا حسن کو جگر کے ٹکڑے بھول گئے، رو کے کہنے لگے ہر کوئی آ گیا، کسی نے عباس کو نہیں بلایا۔ مولا حسین کی آواز آئی، دروازے پہ کھڑا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے عباس بھی زندہ تھا۔ حسن کو زہر مل گیا۔ بس سادات و غیر سادات بھائی کے زانوں پہ بھائی کا سر تھا۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی کے زانوں پہ بھائی کی آنکھیں بند ہوئی، بھائیوں نے غسل دیا، بھائیوں نے کفن دیا، بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا۔ ہاشمی جنازہ لے کے مدینے کے بازار میں آئے، 13 لوگوں نے آ کے حسن کے جنازے کو روکا۔ ان میں سے ایک آگے کھڑا ہو کے کہنے لگا حسین کون ہے؟ فرمایا میرا بھائی مر گیا ہے۔ کہنے لگے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا روضہ رسول پہ۔ یہ کہہ کا مار کے کہنے لگا روضہ رسول تم سیدوں کی جگیر نہیں ہے، حجرہ محمد تم زہرا کے بیٹوں کی جگیر نہیں ہے، ہمیں پہلے اجازت لینی ہے، جس کا حجرہ ہے اس سے پوچھیں گے دفن کی اجازت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، میں زندہ رہوں یا مارا جاؤں، مجھے زہرا کی عزت کی قسم ہے بطول کے بیٹوں کی غربت زمانے تک پہنچائی نہیں گئی۔ حسن کا جنازہ مدینے کے بازار میں کھڑا تھا، ایک عورت نے رومال سے اشارہ کیا، 300 تیر کمانوں سے آیا، 300 تیروں کا کمانوں سے آنا تھا۔ ایک جنازے کا پایا حسین کے ہاتھ میں تھا، ایک عباس کے کاندھے پہ تھا۔ عباس نے حسین کو دیکھا، حسین نے غازی کو دیکھا۔ عباس نے جنازے کا پایا حسین کے کاندھے پہ رکھا، جنازے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے عباس کھڑے ہو گئے، رو کے کہتے تیر مارنے کا شوق ہو کربلا آ جانا، وہاں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے مرے کے جنازے پہ تیر نہ۔ 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے، 70 تیروں کا حسن کے جنازے پہ لگنا تھا۔ عباس حویلی زہرا کی جانب دوڑے، اور کتابیں کہتی ہیں جب عباس تیز چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آتا تھا۔ زینب دروازے پہ کھڑی تھی، مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آیا، بی بی زینب رو کر دی کلثوم دعا کرنا، لے کے جنازہ گئے تھے، واپس عباس آ رہا ہے۔ حضرت عباس دروازے پہ آئے، عالیہ نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہتی تم تو جنازہ لے کے گئے تھے، اکیلے واپس کیوں آ گئے؟ حضرت عباس نے سر سے امامہ اتارا، زینب کے قدموں میں پھینکا، رو کے کہنے لگا بی بی تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ، مجھے میری تلوار دے، میرے جنازے پہ تیر لگے، انہوں نے میرے غریب کے جنازے پہ تیر۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم۔ پیچھے سے غریب کربلا کی آواز آئی، زینب عباس کو روک لے۔ علی کی بیٹی نے عباس کے دونوں شانے پکڑے، روک دی عباس حوصلہ، عباس ہماری مقتل مدینہ نہیں، عباس میرا لال ابھی ہم نے بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ زینب عالیہ نے عباس روکا ہوا تھا یا حسین جنازہ لے کے گھر آئے۔ آخری 1.5 منٹ پڑھنے لگا ہوں، 1 سے 1.5 منٹ، مشکل سے مشکل دعا، جنازہ برآمدگی کے لیے تیار، یہاں سے جنازہ اٹھے گا، مومنین میں آئے گا،
محبت سے چومو گے جنازہ. اس جنازے کا یہاں سے یہاں آنا آسان ہے، اس جنازے کا بازار سے زینب کے دروازے پہ آنا بڑا مشکل. بادشاہ کا جنازہ سامنے ہے، جنازہ گھر آیا. حسین صحن میں جنازہ لے کے نہیں گئے، حسین جنازہ سیدھا حجرے میں لے کے گئے. حجرے میں جا کے حسین نے جنازہ رکھا، حجرے کا دروازہ بند کیا. اب حسن کے جنازے پہ ایک بھائی کھڑا تھا، ایک بہن کھڑی تھی. مولا حسین کی آواز آئی، زینب اگر جنازہ صحن میں لے کے گیا، یا حسن کا بیٹا مر جائے گا یا حسن کی زوجہ مر جائے گی. زینب یہ ساری مصیبتیں ہم نے برداشت کرنی ہے. زینب میں حسن کا تیروں والا جنازہ صحن میں لے کے نہیں جانا چاہتا. زینب میں چاہتا ہوں میں اپنے بھائی کا کفن تبدیل کر دوں. زینب تیرے پاس کوئی کفن کا ٹکڑا جو جنت سے آیا تھا؟ بی بی زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی وہ تو جنت سے جبریل کفن لے کے آیا تھا، اس کے 5 ٹکڑے تھے، ایک ماں نے نانا کو دے دیا تھا، ایک ہم نے 3 جمادی ثانی کو ماں کو دے دیا، ایک ہم نے 21 رمضان کو بابے کو دے دیا، ایک ٹکڑا میں نے ابھی حسن کو دیا ہے. اب میرے پاس ایک کفن ہے حسین، وہ میں نے تیرے حصے کا بچا کے رکھا ہے. غریب نے بہن کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا میرے حصے کا کفن بھی لے آ. رو کے کہتی پھر تو کیا پہنے گا؟ حسین رو کے کہا مجھے کفن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، میرے حصے کا کفن بھی میرے حسن کو پہنا دے. آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں جس نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے. حسین بھائی کے جنازے میں بیٹھے، حسین حسن کے جنازے سے تیر نکالنے لگے، یا زینب نے حسین کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، رو کے لگی اٹھ حسین، تو بھائی کے جنازے سے تیر نہ نکال. اگر تو نے حسن کے جنازے سے تیر نکالنے ہیں تو اکبر کے جگر سے برچھی کون نکالے گا؟ اصغر کی گردن سے تیر کون نکالے گا؟ عباس کی آنکھ سے تیر کون نکالے گا؟ حسین رو کے زینب پھر تیر کون نکالے؟ زینب بھائی کے جنازے پہ بیٹھی، زینب نے پہلا ہاتھ تیر پہ ڈالا، زینب نے تیر نکالا. یا زہرا کی آواز آئی زینب او تو بھائیوں کی لاڈلی بہن. ماتم حسن